آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ و خادم یم ورنگل، میں اس بات پر انتہائی مسرت اور خوشی کے ساتھ میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین صاحب اور ان کے رفقا کو ورنگل کے عوام کی جانب سے، تاریخی شہر ورنگل کے عوام کی جانب سے میں تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور ان کے رفقا کی جو انتھک محنت اور جدوجہد رہی ہے، ابھی 2 دن پہلے صوبہ بہار کے ریاستی الیکشن میں بڑی محنت اور جستجو کرتے ہوئے آپ نے مجلس کے 5 امیدواروں کو کامیابی سے ہمکنار فرمایا، اور ایک اچھی خاصی تعداد ایسے امیدوار بھی ہیں جو بہت کم ووٹوں سے ہار گئے، لیکن ان کا دوسرے درجے میں ان کا مقام رہا ہے۔ اس طرح نہ صرف صوبہ تلنگانہ میں بلکہ مہاراشٹرا کے علاوہ، کرناٹک کے علاوہ صوبہ بہار کے سیمانچل کے علاقے میں بڑی محنت اور جستجو کی۔ ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں لوگ، سروں کا سمندر تھا جب بیرسٹر صاحب وہاں مخاطب فرما رہے تھے الیکشن کے موقع پر، تو الحمدللہ یہ کامیابی دراصل مظلوم اقوام کے لیے، دبے کچلے لوگوں کے لیے، پست طبقات کے لیے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ دبے کچلے عوام کے لیے مظلوموں کی آواز ہے۔ پارلیمنٹ میں ہمیشہ مظلوموں کے حق میں آواز اٹھانے والی اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ہے۔ ہم اس حالیہ الیکشن کاوشوں کا جو صلہ ہے، جو نتیجہ ہے، جناب اس کے بعد ان کے فرزند جناب سلطان صلاح الدین اویسی صاحب جو بیڑا اٹھائے، وہ ان کے زمانے میں تقریباً جو کچھ کام کیے ہیں یہ پورے ہندوستان کی نہیں، پورے دنیا کی جو ہے عوام جانتی ہے۔ بالخصوص مسلمانوں نے، اس ہندوستان کے مسلمانوں نے، یہ حیدرآباد، یہ تمام لوگ جو ہے یہ تمام چیز جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کیا چیز ہے، مجلس اتحاد المسلمین کے کارنامے کیا ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین کی وجہ سے مسلمانوں کے کیا کیا فوائد ہوئے ہیں، کتنے بہترین انداز میں جو ہے ان کا مقام بنا ہے۔ بہرحال الحمدللہ سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کے بعد ان کے فرزند، بڑے فرزند جو اسد الدین اویسی بیرسٹر تھے، بیرسٹری کر کے آئے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ سیاست میں آ کر کے والد صاحب کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے کر پوری سیاست کو سنبھالتے ہوئے آئے۔ آپ کے گزر جانے کے بعد میں بھی اسد الدین اویسی صاحب کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدارت سنبھال کر آج تک جو ہے بہترین انداز میں جو ہے اعلیٰ قسم کی جو ہے یہ مسلمانوں کی